ان 7 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں پہلے دن ہی اگر تڑپ پیدا نہ ہو جائے تو پھر کہنا، اتنا تیز ترین وظیفہ ہے نا، میں کہتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اگر تڑپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ہانڈی والا عمل یا محبت کا کورے برتن والا عمل۔ دوستو یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے نا کہ جس نے اگر محبت کی انتہا دیکھنی ہونا تو پھر اس کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز تڑپ ہی تڑپ پیدا ہو جائے گی، آپ جس کے لیے بھی کریں گے۔ لیکن گزارش میں کروں گا کہ اس کو صرف جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ جائز مقصد سے مراد میاں بیوی کے اندر محبت پیدا کرنی ہے تب بھی کر سکتے ہیں، اگر گھر کے اندر لڑائیاں نچاکیاں ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا پھر شادی کے لیے یا منگنی کے لیے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یا پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہیں بے شک کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہ کریں۔ بالکل اگر ناجائز کے لیے کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی۔ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو شرائط کے ساتھ کرنا، جب بغیر شرائط کے کریں گے تو پھر رجت پیدا ہو جائے گی اور الٹ نقصان ہوگا۔ کوشش فرمائیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو گناہوں سے توبہ نصوحا کریں کہ توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو مولا کریم دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دوسرا دل کا بوجھ انسان کا ہلکا ہوتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ مولا کریم گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ توبہ نصوحا کریں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آگے جو برتن ہو وہ برتن مٹی کا ہونا چاہیے، وہ ہانڈی ہو یا پھر چھوٹا سا ایک پیالہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ لے لیں، مٹی کا برتن ہونا چاہیے۔ یہ چوتھی شرط ہے اس کی۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وقت ایک مقرر کرنا ہے، بھلے وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، وقت ایک مقرر کرنا۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اس کو اس تعداد کے مطابق پڑھنا ہے جو تعداد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ان 7 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں پہلے دن ہی اگر تڑپ پیدا نہ ہو جائے تو پھر کہنا، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ۔ اگر بغیر شرائط کے کریں گے تو پھر الٹ نقصان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا برتن لیں، وہ برتن مٹی کا ہونا چاہیے، چاہے وہ ہانڈی ہو یا چھوٹا سا پیالہ ہو۔ وہ پیالہ لے کر اس پیالے کے اندر تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈالیں، مٹی کا تیل ڈال کر پھر اس عبارت کو جو میں بتا رہا ہوں آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، زیادت الحب حرک الحب یا بدو ہو یا بدو ہو، آگے اس کا نام لکھ دینا ہے۔ یہ عبارت اس کاغذ کے اوپر لکھنی ہے اور کاغذ کی بتی بنا کر اس پیالے کے اندر رکھ لینی ہے، اور پھر اس کو آگ لگا دینی ہے۔ جب تک یہ جلتا رہے اس وقت تک یہی عبارت آپ نے اس کا تصور کر کے پڑھتے رہنا ہے، زیادت الحب حرک الحب یا بدو ہو یا بدو ہو، یہ پڑھتے رہنا جب تک وہ دیا جلتا رہے۔ اور یہ 3 دن لگاتار ایک ہی ٹائم مقرر کر کے دیا جلانا ہے اور بتی جلتی رہنی ہے۔ اور دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے، اگر آپ کے پاس تصویر ہے اس شخص، اگر اس تصویر پر آپ کرنا چاہیں تو پھر بھی ہے کہ اگر اس تصویر کو سامنے رکھ کر اس عبارت کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس تصویر پر پھونک مارنی ہے، یہ اس کا دوسرا طریقہ۔ لیکن وہ جو آگ والا طریقہ میں بتا رہا ہوں، اس کو آگ والا عمل بھی کہا جاتا ہے اور ہانڈی والا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا تیز ترین وظیفہ ہے نا، میں کہتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اگر تڑپ پیدا نہ ہو جائے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔